بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ برادران اسلام اور برادران وطن سب کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ وطن عزیز میں بسنے والا ہر شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے پہاڑی علاقے میں رہتا ہو یا ساحلی علاقے میں رہتا ہو، 130 کروڑ لوگ ہمارے اس وطن عزیز میں رہتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کی آبادی کے اعتبار سے بھی بہت بڑی آبادی والا ملک ہے۔ ہم اور آپ ہزاروں سال سے اس ملک میں پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں، اور یہ پیار و محبت انسانیت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ محبت جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور محبت انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہبی لٹریچر کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں محبت، سچائی، امانت داری، یہ تمام چیزیں مشترک ہیں، لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے مذہبی عقیدے میں یہ بات شامل ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ وہ قوم کون سی ہے؟ میں آج برادران وطن کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں، وہ قوم یہودی قوم ہے۔ یہودی قوم کا یہ عقیدہ ہے، مذہبی عقیدہ ہے، دل و دماغ میں ان کے یہ بات بسی ہوئی ہے کہ روئے زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر، پرتھوی کے اوپر اگر کوئی ہے اللہ کے، مالک کے، خدا کے چہیتے، تو وہ ہم ہیں۔ ماں بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نزدیک، ان کے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے کیڑے اور مکوڑوں کی حیثیت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آج واسطہ بلا واسطہ یہ جو جنگیں چھڑ رہی ہیں، ان میں ان کا ہاتھ ہے۔ بدقسمتی سے چند سالوں سے ہمارا یہ ملک بھی ان کو وفادار سمجھ چکا ہے۔ ہمارے ملک کے سیاستدان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ قوم ہے۔ یقیناً اس بات کے تصدیق ہم بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی پہ انہوں نے کام کیا ہے،
لیکن کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کئی سال سے ہمارے ملک کے بڑے بڑے رہنما وہاں جا کر کے کھیتی کا فارمولا سیکھنے جاتے ہیں، اور انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اتنی شاطر قوم ہے، اتنی چالاک قوم ہے کہ آپ کو کھیتی میں اس طرح کے بیج اور اس طرح کی دوائیاں دیں گے کہ آپ کو سال 2 سال تو آپ کی کھیتی زیادہ نظر آئے گی، لیکن آپ کی دھرتی جو ہے وہ جو سونا اگلنے والی تھی وہ اب چاندی نہیں بلکہ پیتل اور لوہا بھی نہیں اگلے گی، وہ ان کی زہریلی دواؤں سے بیکار ہو جائے۔ اور یہی نہیں، ان کی زہریلی دواؤں سے تیار شدہ چاہے وہ اناج ہو چاہے وہ پھل ہو، وہ کھانے والوں کو فائدے سے زیادہ نقصان دے۔ لیکن پھر بھی اسرائیل سے ہم ان سے مشورہ کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، وہ نہ کسی کے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی قوم ایسی آئی ہے کہ جس نے اوتاروں کو اور نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یاد رکھیے، ملک اس وقت میں بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ وبا، یہ بیماری، یہ کیا کم وبا ہے؟ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج تک ہم یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور نہ ہمیں یہ بیماری نظر آ رہی ہے۔ تو لامحالہ ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اوپر والے کی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کے سبب میں اس نے ہمیں یہ وبا کی شکل میں اس بیماری کو اتارا ہے۔ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مالک کو راضی کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کی یاد میں لگنا، اس کی عبادت میں لگنا، اور دوسرا طریقہ دان کرنا، اس کی مخلوق کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ جو 2 طریقے جب اپنائے جائیں گے ملک کے اندر تو پھر یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ جو دان پن والا ہے یہ تو شاید تھوڑا بہت شروع کر رکھا ہے، لیکن سب سے پہلے جو غاز گری ہے وہ دھارمک استھلوں پر گری ہے۔ مالک کا جہاں نام لیا جاتا ہے، جہاں اس کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادتیں کی جاتی ہیں، وہ سب کے سب ہم نے بند کر دی، اور جبکہ مذہبی جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ سب کشادہ ہوتی ہیں، صاف اور ستھری ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، ہم بازاروں میں جاتے ہیں، بینکوں میں 85 آدمی کی لائن لگی ہوئی ہے، فاصلہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف آدھے فٹ کا فاصلہ ہے، اور بازاروں کے اندر بھیڑ سے بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دکان کے اوپر 5 آدمی سامان لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دکان کی سائز عام طور پر 10 فٹ کی ہوتی ہے چوڑائی، 10، 9، 8، 7۔ اب اگر 5 آدمی اس دکان پہ کھڑے ہو کر کے بیک وقت سامان دیں گے تو آپ اس ڈسٹینس کو سامنے سے شامل کریں گے یا دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ شمار کریں گے؟ اگر آپ لیفٹ اور رائٹ اگر 6 فٹ کا فاصلہ دیتے ہیں تو وہ چوتھی دکان پہ پہنچ جائے گا، چاول لینے والا سبزی کی دکان پہ پہنچ جائے گا، اور سبزی لینے والا دوائی کی دکان پہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ کی بات مان کر کے وہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے 5 یا 6 فٹ کے فاصلے پر تو وہ روڈ جام کر دے گا۔ لامحالہ آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ فاصلہ دکاندار اور
خریدنے والے کے سامنے کا، اور اسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ برابر میں دوسرا آدمی کھڑا ہے، اس کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس برابر والے کی طرف نہیں ہے، تو یہ منہ سے جو چیز ہے اس میں ماسک بھی لگا رکھا ہے، اور دکاندار اور اس کے درمیان میں 5 فٹ کا فاصلہ ہے، پھر اسے اس وبا کی جو احتیاط ہے وہ کر رہا ہے۔ اب آئیے، ہمارا مذہبی مسجدوں میں جو عمل ہوتا ہے اس کو آپ غور سے سمجھیے۔ جو بھی مسجد ہے، اول تو مسجد میں جانے والا ہر آدمی پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر اس کے بعد میں پورے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتا ہے، پھر اس کے بعد میں سر پہ بھی گیلا ہاتھ پھیرتا ہے، پھر اس کے بعد میں گردن کی طرف بھی گیلا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے بعد اپنے پیر دھلتا ہے، اور پاک اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے وہ مالک کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اس کے اور اگلے والے نمازی کے درمیان میں 4.5 یا 5 فٹ کا فاصلہ آلریڈی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر کیا اس مالک کو راضی؟ مسجدوں میں صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں ہوتی، مسجدوں میں آج بھی ہم گھروں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ملک میں بسنے والا ہر شخص اس وبا اور اس بیماری سے محفوظ ہے۔ ہم ملک کے ہر معاملے میں ساتھ ہیں۔ اس وقت ملک اس بیماری سے جوجھ رہا ہے، تو ہمیں رمضان کی راتوں میں رو رو کر کے ہم نے دعائیں کی ہیں، اور ہم نے کروڑوں انسانوں نے رو رو کر کے دعائیں کی ہیں، آنسو بہائے ہیں۔ صرف ہمارے اپنے کاروبار کے لیے دعائیں نہیں ہوئی ہیں، ملک میں بسنے والے ہر شخص کے لیے دعا ہوئی۔ لیکن ایک طرف ملک اس بیماری سے اور ملک کی اکنومی حالت گرتی جا رہی ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، اور دوسری طرف بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں چائنا نے ہمارے ملک کے فوجیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اتنا بڑا دکھ ہے ہمیں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ جیالے، وہ ان ماؤں کے سپوت جنہوں نے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، ان کے لیے ہمارا دل روتا ہے، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فوج بڑی طاقتور ہے، اور ہماری فوج کے پیچھے 130 کروڑ ہم ملک کے باشندے موجود ہیں، ہمارے سینے موجود ہیں۔ ملک کی ایک چیز کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سیاسی اختلافات اور ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ایسے موقع پر اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ٹیلی ویژن چینلز، کچھ میڈیا کے لوگ ایسے حالات میں بھی جہاں ملک کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ملک کے اندر جو ہے کرونا وبا کا ایک تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر بھی کچھ لوگ ایسے فتنہ پرست ہیں جو صدیوں سے معروف و مشہور اس ملک کی آبیاری کرنے والے، غریبوں کی جو ہے خبرگیری کرنے والے، اور 800 سال پہلے اس ملک کو ہر طرح سے سنوارنے والے خواجہ غریب نواز حضرت اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں، تو ہمارے دلوں پر اور ملک کے دوسرے برادران وطن کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے؟ سرکار کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ایسے چینلز پر فوری طور پر ان کو بند کیا جائے، اور ایسے لوگ جو بھڑکاؤ چیزیں اور جو ہمارے سنتوں کو، ہمارے ولیوں کو، چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہوں،
ان کے اوپر لگام ہی نہیں بلکہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ پچھلے کسی آدمی کی اس طرح کی کوئی ہمت نہ ہو۔ یہ کہنا اور کوئی بھی اینکر۔ دوسری بات یہ بتلانے ایک مقصود ہے کہ مذہبی ڈیبیٹ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ آج کل یہ جو ڈیبیٹ کا سلسلہ چند سال سے چلا ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی مذہبی جو ہے وہ پستی کو بتلانا، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو آپ گالی گلوچ مت کرو۔ ہمارا مذہب بھی سکھلاتا ہے، اور آج تک ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کسی بھی مذہب کے کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی ایسا الفاظ نہیں کہا ہے۔ تو کیا یہ مصیبت آ پڑی ہے اس ملک کے اندر کہ جب چاہے مہینے ڈیڑھ مہینے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات لا کر کے، اور یہ جو ڈیبیٹس ہیں، یہ اس طرح کے ڈیبیٹس کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو بند کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کو ڈیبیٹس کرنی ہے تو سیاسی طور پر کریں، اور سیاسی طور پہ بھی ملک کے جو رہنما ہیں یا ملک کی باغڈور جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو بھی آپ اچھے الفاظ سے کہہ کر کے تہذیب کے دائرے میں ڈیبیٹ کریں۔ گالیاں دی جا رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ انسانیت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ان مرغوں کی طرح لڑائیاں ہیں جو لوگ مرغے اور تیتر لڑایا کرتے ہیں، یا پتنگ بازی کیا کرتے ہیں، ایک کی پتنگ دوسرا اس کی پتنگ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے ڈیبیٹس کو سرکار کو چاہیے کہ بند کرے، اور اس شخص نے جس نے ببانگ دہل ہمارے سرتاج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو لٹیرا کہا ہے، اس کو کسی طرح سے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے معافی کے الفاظ دیکھیے، اگر کسی کی دل کی بھاونا کو ٹھیس پہنچا ہے، اگر کیا ہے اس میں تو ٹھیس ہی ٹھیس ہے، اگر کیا ہے اس لیے ہم اس بات کا بڑا ہمیں دکھ ہے، اور اس پہلی فرصت میں اس چینلز کو یا اس طرح کے اور دوسرے چینلز ہیں، اس چینلز کے فائنینسر کون ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے یہ مقدمہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اسے سزا بھی ہونی چاہیے، اور اسے ملک کے کسی بھی چینل والا، کوئی بھی چینل والا اسے اپنے یہاں ملازمت نہ دے، اور یہ اپنے کیے کی سزا خود بھگتے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں سے ان کے بارے میں کچھ کہنا یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بھائی چارہ قائم رہے، پیار و محبت قائم رہے۔ حکمران اس بات کو سوچیں کہ دھارمک استھلوں کو کھولیں، دھارمک استھلوں میں مالک کے راضی کرنے کے اعمال کیے جاتے ہیں، اسے راضی کرو گے تو یہ کرونا جیسی وبا اس ملک سے اور دنیا سے ختم ہوگی، اور اللہ کے گھروں کو اور مالک کے گھروں کو بند کر کے اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ چاہیں تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آدمی جا رہا ہے کدھر اور اسے جانا چاہیے کدھر۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں حکمران خصوصاً ہمارے راجستھان کے وزیر اعلیٰ انہوں نے ایک میٹنگ قائم کی، اس میٹنگ کے اندر چند افراد نے مشورہ دیا کہ ابھی مذہبی جو ہے وہ عبادت گاہیں نہ کھولی جائیں، تو پھر کب کھولی جائیں گی؟ یہ وبا تو بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر کے اندر آدمی اتنا روتا نہیں ہے، گھر کے اندر بال بچے یہ تمام چیزیں یکسوئی کے ساتھ، ہاں اس کے اندر کچھ شرائط لگا دی جائے، جو بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ نہ پہنچے، باقی جو جوان طبقہ ہے اور جو بچے ہیں وہ نہ پہنچے، اور صاف صفائی ستھرائی اس کا خیال کر کے مذہبی عبادت گاہوں کو جلد سے جلد کھولو۔ اس کے اندر تغافل برتنا یہ اس وبا کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ملک کی سرحدیں بھی محفوظ رہیں اور ملک پیار و محبت گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ میں جس طرح پھلتا پھولتا رہا ہے، اور کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس وقت میں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ انہیں سمجھائیں۔ ملک کے اندر بہت سے لوگ
آج بھی 80% سے زائد لوگ سیکولر ذہن کے سمجھدار ہیں، پیار و محبت سے رہنے والے چند لوگ ہیں جو اس طرح کی وبا اور پریشانی کے موقع کے اوپر بھی ملک کے بسنے والوں کو جو ہے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں بہت دکھ ہے، جس دکھ کا اظہار ہم نے ان چند الفاظ کے ساتھ میں کیا ہے۔ خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے ہمارے اس ملک میں تشریف لائے، اس وقت میں نہ کسی کے آنے کے ویزے کی ضرورت تھی، نہ کہیں امیگریشن چیک پوسٹ تھے۔ اس زمانے کے اندر لوگ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہتے تھے بس جاتے تھے۔ یہ سلسلہ تو یہ 200 250 300 سال سے قائم ہوا ہے، باقی اس سے پہلے قبیلے آتے تھے، جہاں پانی دیکھتے تھے وہاں بس جاتے تھے لوگ پیار و محبت سے۔ اب تو ابھی یہ 100 سال کے اندر ایسا ہوا ہے، ورنہ تو گاؤں گاؤں میں دھرم شالائیں تھی، مسافر وہاں ٹھہرتے تھے، گاؤں کے لوگ اس کو چولہا نہیں جلانے دیتے تھے، کھانا اس کو کھلاتے تھے، اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی کوئی قید نہیں تھی، اور گاؤں والے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں 3 مسافر آئے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسافر تو کیا، اگر رشتہ دار بھی آتا ہے تو وہ ہوٹل کے اندر ٹھہرتا ہے، نہیں یہ پتا کہ اس رشتہ دار کا کریکٹر کیا ہے، یہ صبح اور رات کو اس نے کیا پی ہے، شراب پی ہے کہ بھانگ کھائی ہے۔ صبح وہ 8-9 بجے رشتہ داری میں آ کر کے منہ صاف کر کے اور صاف فریش ہو کر کے چلا جاتا ہے، نہ رشتہ دار کی کمیوں کا پتہ لگتا، نہ رشتہ دار کی اچھائیوں کا پتہ لگتا۔ یہ ہوٹلیں اور یہ ریسٹورینٹ، یہ سسٹم جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے پیار و محبت یہ تمام چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ پانی جیسی چیز کو بیچتے چلے جا رہے ہیں، کھانا بیچ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں کھانا اور پانی نہیں بکتا تھا، کھانا پکانے کی جتنی چیزیں تھیں وہ چیزیں لوگ بیچا کرتے تھے، اور اس میں بھی نفع نمک میں آٹے میں نمک کے درجے میں لیا کرتے تھے۔ کیسا حال آ گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ بکری پہ آ گیا ہے۔ کہاں گئی وہ پیاؤیں جو زمانے کے اندر جگہ جگہ لگتی تھی، اسٹیشنوں پر لوگ ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے، سب کو دھیرے دھیرے بند کیا جا رہا ہے، اور یہ 20-25 روپے کی یہ پانی کی بوتل لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں یہ وہ اس طرح سے کہاں ہم جا رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے، لوگوں کو پانی بھی پلاؤ، لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، پیار و محبت سے رہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں بھائی چارے کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔